بسم اللہ الرحمن الرحیم. پونے 2 پارے پڑھے گئے آج. 27واں پارا اور 28واں پون. 27ویں پارے کے شروع میں جو مضامین ہیں ان میں سے ایک مضمون یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ وہ اور اس کا تتمہ ہے کہ ان کے پاس جب مہمان آئے حضرت لوط علیہ السلام کے بستی پر عذاب دینے کے لیے جو فرشتے بھیجے گئے تھے وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے ملاقات کے لیے. لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے ہیں, ان کو بھی نبوت مل گئی تھی, وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں. تو جب یہ مہمان ان کے پاس گئے تو ابراہیم علیہ السلام بہت ہی ضیاف تھے, ضیافت کرنے والے, مہمان نواز. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ کبھی بھی انہوں نے بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا. وہ کھاتے ہی نہیں تھے, اگر مہمان نہ ہو کوئی ساتھ میں کھانے والا تو کھانا نہیں کھاتے تھے وہ, چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, لیکن مہمان ہونا چاہیے کوئی. لیکن غیر مسلم کو وہ پہلے نہیں بٹھاتے تھے کیونکہ وہ غیر مسلم سے بہت نفرت کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک مشرک جو ہے ان کے پاس مہمان ہو گیا تو انہوں نے دسترخوان بچھایا اور اس کے بعد کہا کہ اللہ کے نام سے کھانا شروع کرو, بسم اللہ بولو اور کھانا شروع کرو. تو اس نے کہا ہم تو بسم اللہ نہیں پڑھتے. تو انہوں نے کہا بس اٹھ جاؤ, کھانے کی کوئی ضرورت نہیں میرے پاس. اللہ کے معاملے میں غیرت بھی ان کو بہت تھی, برداشت ہی نہیں کرتے تھے اللہ کی مخالفت. اٹھا دیا, وہ چلا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی آ گئی, فرمایا کہ شرک اور توحید یہ میرا اس کا معاملہ ہے, تم میری مخلوق کو کھلانے کے معاملے میں اپنا پرایا کیوں دیکھتے ہو. بس بھاگے اٹھ کے, اس سے معافی مانگی, منت سماجت کی, اس کو بلایا, پھر اپنے ساتھ اس کو کھلایا. تو عام مخلوق پر رحم کرنے کا جو اصول ہے اس میں اللہ پاک سب کو برابر کرنا بولتے ہیں. مسائل تو ہیں اپنی جگہ پر, جیسے زکوٰۃ ان کو نہیں دے سکتے, صدقات واجبہ ان کو نہیں دے سکتے, مگر کھلانا, پلانا, کپڑے پہنانا, ضرورت پوری کرنا, ہمدردی کرنا, دوا دارو کرنا, اس میں تو جانوروں کو بھی شریک کیا ہے اللہ پاک نے کہ جانوروں کے ساتھ میں بھی تمہیں کرنا ہوگا. یہ تمہاری بھی جان ہے, اس کی بھی جان ہے. وہ کتا بلی کی شکل میں ہے, تم انسان کی شکل میں ہو. اگر وہ چاہتا تو تمہیں کتا بلی بنا دیتا, اس کو انسان بنا دیتا. اس کے ساتھ میں بھی نرمی ہونا ہے, شفقت ہونا ہے. بھوک پیاس میں اس کی بھی مدد کرنی ہے. حتیٰ کہ بھوکے جانور کو کھلانے پلانے پر گنہگار سے گنہگار کی بخشش کر دی گئی, اور جانور کو بھوکا مارنے پر عابد اور زاہد کو بھی پکڑ لیا گیا. تو تمہاری عبادت کا کیا فائدہ جب میری مخلوق تمہاری وجہ سے پریشان ہوئی. مخلوق پر رحم اور شفقت یہ اللہ پاک کا ایک الگ اصول ہے, اور یہ مسلمانوں کو اسپیشل وہ سکھایا گیا. تو مہمان نواز تو تھے ابراہیم علیہ السلام. جیسے ہی مہمان آئے تو یہ نہیں پوچھتے تھے کون ہو, کہاں سے آئے ہو, اپنے ہو پر آئے ہو, پہلے کھانا کھلانا چاہیے ان کو. ان کے سامنے دسترخوان پیش کر دیا, بکرا بازار کا گائے کے بچے کو ذبح کیا اور اس کو بھون کے پیش کیا. یہ آتا ہے فجاء بعجل سمین, موٹا تازہ فروا, فقربہ الیہ, ان کے قریب کر دیا. وہ نہیں کھائے, خاموش ہو گئے, انہوں نے ہاتھ ہی نہیں بڑھایا کھانے کی طرف. ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے, کیا قصہ ہے, یہ لوگ کس نیت سے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کھانے والی مخلوق ہی نہیں, ہم فرشتے ہیں. جب انہوں نے پہلے تھے کہا ہم آدمیوں کی شکل میں آئے تھے, وہ اس کے بعد بتایا کہ ہم فرشتے ہیں. فرشتہ تو کھاتا نہیں. یہ کہا کہ آپ کے پاس اس لیے آئے تاکہ آپ کو بشارت دیں ایک لڑکے کی, آپ کو اولاد ہوگی. ان کی جو بیوی تھی وہ کھڑی ہوئی تھی ادھر کونے میں, انہوں نے اپنے منہ پہ شرم سے ہاتھ مارا اور کہنے لگے اب بوڑھی حالت میں اور بانج عورت کو بچہ ہوگا. ایک تو بوڑھے ہو گئے تھے, 90 سال کے ہو گئے تھے ابراہیم علیہ السلام. کہنے لگے بڑھاپے میں اور بانج عورت کو بچہ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بس اللہ کا فیصلہ ہے, اس میں جوان کی بوڑھے کی کوئی خیر نہیں ہوا کرتی, ہوگا بچہ. اللہ حکمت والے ہیں, ابھی دینا طے کیا, جاننے والے ہیں, ان کو معلوم ہے. تو پھر پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ تمہارا اور کس لیے آنا ہوا.
تو انہوں نے کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے. ہمیں پہلے کہا گیا تھا کہ تم سے ملیں, تمہیں بشارت دیں, تمہیں سلام پہنچائیں اللہ کا. اس کے بعد ہم ادھر جا رہے ہیں. یہاں تو پھر آگے واقعہ چلنے پر لگا ہے, لیکن درمیان میں اصل یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام بہت الجھ گئے ان سے. اور قرآن پاک میں چونکہ ابراہیم علیہ السلام بہت لاڈلے پیغمبر تھے, بہت ناز والے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ بس ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگا, چلیے نہیں, ان کو نہیں دینا عذاب, ان کو کیسا عذاب دیں گے آپ. تو بہت ابراہیم علیہ السلام سے حجت ہو گئی فرشتوں کی, اور اللہ تعالیٰ کے پاس پیغام بھجوا دیا انہوں نے کہ نہیں, یہ ہونے نہیں دوں گا, میں عذاب بھیجنے نہیں دوں گا. پھر ان کو سمجھایا گیا کہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں یہ, اور یہ پتہ نہیں آپ کو کہ وہ لوگ کس طرح کی بےخودگی میں مبتلا ہیں, اور ایسی بےہودہ حرکت انہوں نے کی کہ دنیا میں کبھی کسی نے اس طرح کی بےہودہ حرکت کو زندہ نہیں, وجود نہیں دیا تھا. مطلب ایک نیا سلسلہ انسانوں, مردوں سے مردوں کی خواہش پوری کرنے کا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. بہت ہی بےہودہ قوم ہے. مذہب کہاں باقی رہ سکتا ہے اس میں, وہ خود ہی ایک بےہودگی ہے. پھر اس سے ریلیٹڈ جو امور ہوتے ہیں اس میں بالکل مذہب سے دوری ہو جاتی ہے, اور ان کے لیے تو عذاب بہت سخت طے کر دیا گیا ہے. خیر کہا کہ ہم تو ان پر پتھر برسانے والے ہیں. انرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک, ایسے پتھر ان پر برسانا طے کیا گیا ہے کہ ایک ایک آدمی کے نام کا پتھر طے کر دیا گیا ہے, نشان لگائے ہوئے ہیں وہ پتھر, اس پتھر سے فلاں کو مارنا ہے, اس پتھر سے فلاں کو مارنا ہے. ایک ایک انسان کے ساتھ نام بھی تھا, مسومۃ عند ربک للمسرفین. بس جو ایمان والے تھے ان کو ہم نے فوراً نکلنے کا حکم دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ. ایمان والے اور بے ایمان دونوں ایک جگہ ہوتے ہیں, تو بے ایمانوں کو بھی عذاب نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ پھر ایمان والے پھنستے ہیں. تو اس سے پہلی قوموں میں جب کبھی ایسا ہوا تھا کہ عذاب دینا طے ہوا تو ایمان والوں کو فوراً خالی کرنے کو کہہ دیا گیا, تو وہاں سے ایمان والوں کو نکال دیا گیا. اللہ فرما رہے ہیں جتنے مسلمان تھے سب کو ہم نے الگ کیا. لیکن میں نے کہا نا کہ پچھلے مذہب والوں کو بھی مسلمان ہی کہتے ہیں, جو سچے مذہب والے ہیں. اب یہاں پر ان لوگوں کو, جتنے ایمان والے تھے ان سب کو مسلمان کہا گیا ہے. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین. پھر ان لوگوں کے اوپر ہم نے پتھر برسا کے ان کو ختم کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کی مثال میں, ان کے واقعے میں تمہارے لیے نصیحت ہے, قوم عاد کے معاملے میں تمہارے لیے بڑی نصیحت ہے, قوم سمود کے واقعے میں تمہارے لیے بڑی نصیحت ہے. ان سب کا انجام کیا ہوا وہ تمہارے سامنے ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کی جوڑی بنائی ہے, لہذا تم کو کس کے ساتھ جوڑنا چاہیے. ایک عجیب جملہ ہے یہ, وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. تمہاری روح جو ہے وہ اصل اللہ پاک سے جڑنے کے لیے ہے, لہذا تم اللہ کی طرف بھاگو. ہر انسان کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے, اس کو اللہ کی طرف جانا ہے, اللہ کی طرف دوڑنا ہے. اللہ اکیلا ہے, اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. پھر یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں پیدا ہی کیا, اس لیے تمہاری پیدائش کا مقصد, انسانوں کی پیدائش کا اور جنات کی پیدائش کا, وہ یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں, یعنی مجھے پہچانے بھی, پہچان کر میرے حقوق ادا کرنے میں میری جو عبادت کے خاص طریقے ہیں وہ بجا لائیں. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اعتکاف, طواف, نظر, قربانی, یہ خالص عبادتیں, صالح عبادتیں کہلاتی ہیں, یہ عبادت کہلاتی ہے. اور ایک عبودیت کہلاتی ہے. عبودیت کا مطلب بندہ بن کے رہنا, کسی چیز میں اپنی منمانی نہیں چلانا, معاملات میں, ڈیلنگ میں, کمانے میں, خرچ کرنے میں, کسی کے اوپر پیسہ خرچ کرنا ہے, دعوتیں دینا ہے, کوئی فنکشن کرنا ہے, اس میں پیسے ارن کرنا ہے, اس میں پہننے اوڑھنے میں, رہنے سہنے میں, گھر بنانے میں, گھر میں, گھر گھرستی میں, بیوی بچوں میں, کسی میں بھی اپنی من سے نہیں کرنا کوئی کام. اس کو عبودیت کہتے ہیں کہ اپنی حاجتوں میں, اپنی ضرورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ماننا. حضور نے سکھایا ہے, معاشرت بھی سکھائی, معاملات بھی سکھائے, ثقافت اور تہذیب بھی دی, اخلاق بھی عطا فرمائے, ساری چیزیں, نکاح اور شادی بیاہ کے طور طریق, اصول, ساری چیزیں سکھائی گئی. کسی ایک چیز میں اسلام کی رہبری موجود نہیں ہے یہ نہیں کہا جا سکتا. اگر کسی بھی ایک چیز میں ایسی بات بولیں گے تو گویا اسلام نامکمل ہے, یہ مطلب بنتا ہے. اور قرآن میں یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو مکمل بنایا ہے.
الیوم اکملت لکم دینکم، دین تمہارا پورا کامل ہے، کسی چیز میں آپ کو پیاس نہیں رہ جائے گی، ادھوری بات نہیں رہ جائے گی کہ اس میں تو کوئی رہبری موجود نہیں ہے، وہ عبودیت کہلاتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ تمہاری پیدائش کا مقصد یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ تم بڑے ہو جاؤ تو شادیاں کرو یا خوب کماؤ یا اچھے اچھے مکانات بناؤ یا خوب پیسے جمع کرو، خوب مزے مزے کے دعوتیں کھاؤ، کھانا کھاؤ، یہ مقاصد زندگی میں سے نہیں ہے تمہارے کہ بس انجوائبل لائف ہو جائے۔ وہ تو مزہ کرنے کے لیے تو اللہ نے آخرت رکھا ہے، جنت اسی لیے بنائی گئی ہے۔ جنت اللہ کے کس کام کی؟ اتنی بڑی جنت، نہ ان کے کھانے کی، نہ ان کے پینے کی، نہ ان کے پہننے کی، نہ ان کے رہنے کی۔ اللہ پاک تو ان سب سے سبحان ہے، وہ تو بنائی گئی ایمان والوں کے لیے۔ یہاں بندگی کرنا ہے کہ جتنے تھوڑے دن تمہیں رہنا ہے اس میں تم بندگی کرو، یہ مضمون سمجھایا گیا۔ اور رزاق جو ہوں میں ہوں، اللہ پاک فرماتے ان اللہ هو الرزاق، اللہ رزاق ہے، تم میری بندگی کرو، تمہاری روٹی روزی کا لازم میری بندگی کے دائرے کے اندر تمہیں ملتا رہے گا۔ بندگی کو چھوڑ کے روزی تلاش کرنے کے چکر میں مت پڑو، بندگی کے دائرے میں رہ کے روزی تلاش کرو۔ جو مقدر کی روزی ہے حلال طریقے پر برابر ملے گی آدمی کو، اس سے پہلے مر نہیں سکتا۔ اس واقعے کو اچھی طرح سمجھنے کے واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھنے کے لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بہت عجیب ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کے پاس ایک سائل آیا ان کے گھر پہ، ظاہر ہے کہ پہلے سے تو پیسہ رکھا ہوا نہیں ہوتا تھا کہ اٹھا کے دے دیں اس میں سے تھوڑا سا۔ حضرت علی نے اپنے گھر والوں سے فرمایا حضرت بیوی فاطمہ سے کہ دیکھو بھائی گھر میں سے کچھ تلاش کرو، ایک مانگنے والا ہمارے پاس آ گیا ہے، گھرانے نبوت ہے، خالی نہیں جانا چاہیے۔ وہ تلاش کرنے میں لگ گئی، تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ وہ سائل جو تھا سوال کرنے والا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا چورا کے بھاگ گیا، لوہے کا کرتا جو جنگ میں پہنتے تھے، لڑائی میں جو پہنتے تھے، اس کرتے کو ذرا مہنگا ہوتا ہے، وہ لے کے وہ بھاگ گیا۔ تلاش کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 درہم اپنے گھر میں ملے، ادھر سے ادھر سے، وہ لے کے آیا اس کو دینے کے لیے، دیکھا تو باہر نہیں ہے، تو اس کو تلاش کرنے کے لیے ذرا آگے گئے تو راستے میں ایک دکان پڑتی تھی، اس دکان میں دیکھا انہوں نے کہ ان کا کرتا رکھا ہوا ہے لوہے کا، وہ تو خاصوں کے پاس ہی ہوتا تھا، وہ پتہ بھی چل جاتا تھا یہ کس کا ہے۔ یہ تو میرا درا ہے، یہ تو درا کہتے ہیں اس کو۔ پوچھا کہ اس سے پوچھا کہ یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کہنے کہ میں نے خریدی ہے۔ کہنے کہ کب خریدی؟ کہنے کہ بس ابھی تھوڑی دیر پہلے خریدی ہے۔ پوچھا کتنے میں خریدی؟ کہنے کہ 6 درہم میں خریدی۔ وہ جو چور ہے، چور تو آپ کو معلوم ہے کہ اصلی قیمت تھوڑی دیکھتا ہے، وہ تو تھوڑے پیسے آ جانا چاہیے۔ تبھی تو آپ کو یہاں اسٹوروں پہ مل جاتی ہے، کمپیوٹر مل جاتا ہے 50 میں 25 میں، لیپ ٹاپ مل جاتا ہے $25 میں $50 میں۔ اس نے 6 درہم میں بیچ کے پیسے بنا لیے، اپنے نکل گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مٹھی کھولی، تو میں 6 درہم دینے کے لیے میں نکلا تھا، اس کو صبر کرتا تو خدا حلال راستے سے اس کو 6 درہم دے دیتا۔ بے صبری کی اس نے، حرام راستے سے اس کو 6 درہم ملے۔ جو مقدر کا ہے وہ ملے گا، حلال راستہ اختیار کیا جائے تب بھی ملے گا، حرام اختیار کیا جائے تب بھی ملے گا۔ عبودیت نہیں چھوڑنی چاہیے، بندگی اللہ پاک کی نہ چھوٹے، نہ کمانے میں، نہ خرچ کرنے میں، نہ خوشیوں میں، نہ غمی میں، کسی بھی چیز میں ہمیں اپنی نہیں چلانی ہے۔ ہم تو اسی لیے اس دنیا کے اندر ہیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، میں نے پیدا ہی اس لیے کیا انسانوں کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا جو واقعہ سورہ بنی اسرائیل میں ایک بیان کیا گیا ہے، دوسرے یہ 27ویں پارے میں سورہ نجم ہے، نجم کے معنی ستارے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھا کے واقعہ بیان فرمایا ہے، تو اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے واقعے کی کچھ تفصیلات بیان فرمائی گئی ہیں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا سے اصلی حالت میں دوسری مرتبہ ملاقات کرنا سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کو بیان فرمایا گیا ہے، اور پھر اس میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ غلط نہیں دیکھا، اللہ پاک جتنا دکھانا چاہتے تھے اتنا دیکھا۔ وہاں جانے کے بعد حیرت کی وجہ سے، سرپرائز ہونے کی وجہ سے کچھ دیکھا کچھ نہیں دیکھا ایسا نہیں ہوا، کیونکہ جس جگہ آپ گئے تھے وہ نظارہ ایسا تھا، وہ منظر ایسا تھا، آخرت کی کائنات ایسی تھی وہ کہ وہاں آدمی بالکل مبہوت ہو کے رہ جائے، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے۔ اس کو فرمایا ایسا نہیں ہوا، ہمارے نبی نے جو ہم نے دکھایا وہ دیکھا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں وہاں انہوں نے دیکھی ہیں۔ تو اس میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا معراج کے واقعے کا بیان ہے۔
مشرکین مکہ سے اور عام اللہ تعالیٰ کے غیر کی پوجا کرنے والوں سے اللہ نے ایک بات فرمائی، اور یہ بات کئی جگہ ہے قرآن پاک میں، یہاں بھی بہت وضاحت کے ساتھ ہے۔ وہ یہ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جن کو بھی اپنی حاجت میں، اپنی عبادت میں لوگ پکارتے ہیں یا ان کے طریقے اختیار کرتے ہیں، وہ سب نام ہوتے ہیں ان کے اپنے رکھے ہوئے۔ یہ نام ہوتا ہے، یہ وہاں ریالٹی کچھ ہوتی ہی نہیں۔ اب مثال کے طور پر ہمارے انڈیا میں رام کو، لکشمن کو، گنیش کو، کالی مورتی کو، دیوی کو، دیوتا کو پوچھتے ہیں بہت سے، وہ کیا ہے؟ یہ ایک مورتی بنائی کسی، رام بول دیا اس کو، تو رام تو نہیں ہوتا، وہ تو پتا نہیں کب کا جا چکا ہے۔ گنیش ہے، اس کی ایک مورتی بنا دی، تو اب ایک چیز کی مورتی بنا کے اس کو گنیش بول رہے ہیں۔ گنیش تو کبھی کی مر چکا بیچارہ، وہ تو جا کے زمانہ ہو گیا، اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مٹی کا بنا ہو تو مٹی کا ہے، لوہے کا بنا ہو تو لوہے کا ہے، تاروں کا بنا ہو تو تاروں کا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ تاروں کا بناتے ہیں اس کو، اس کے اوپر مٹی لیپتے ہیں، ہمارے پاس جو سسٹم ہے، پھر پانی میں لے آ کے ڈالتے ہیں، پوچھتے ہیں اس کو 10 دن تک پوچھتے ہیں، پھر اس کا جلوس نکالتے ہیں، پھر پانی میں ڈالتے ہیں، آخر میں اس کا اینڈ جو ہے پانی میں اس کو ڈبانا ہے، اور اگر وہ نہیں ڈوبتا ہے تو لاٹھی سے مار کے ڈباتے ہیں۔ عجیب خدا پرستی ہے سر۔ پھر وہ مٹی گھل جاتی ہے پانی میں، تو وہ کھوکا اٹھا کے پھر لے آتے ہیں لوہے کا، کیونکہ ایسا گاربیج کا تو سسٹم نہیں ہے نا وہاں پہ، تو چھوٹی چھوٹی چیز کو اٹھا کے رکھ لیتے ہیں، پھر وہ کھوکا اٹھا کے اگلے سال پھر اس کا بناتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ نام ہے، نام دے دیا کہ بھئی یہ گنیش ہے۔ گنیش کہاں ہے؟ گیا وہ تو۔ رام کہاں ہے؟ وہ تو گیا، وہ پتہ نہیں کبھی کا انتقال ہو گیا اس کا۔ اللہ کے غیر کو جس کو بھی پوجا جاتا ہے وہ نام ہوتا ہے، لوگوں کا اپنا دیا ہوا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت وضاحت سے اس میں سورہ نجم میں بیان فرمایا ہے، اور توحید کی تعلیم بہت وضاحت سے کی گئی۔ فرمایا کہ توحید کا مضمون ہم قرآن میں بھی بیان کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے کی مضامین کتابوں میں بھی ہم نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، جس کے مضامین میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی کسی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر آدمی کو اپنے عمل کا بوجھ خود اٹھانا ہے کل قیامت میں، یعنی کسی ایک آدمی کی غلطی کی وجہ سے دوسرے آدمی کو سزا نہیں دی جائے گی، اور ایک آدمی کی غلطی کی دوسرا آدمی سزا نہیں بھگتتا، تو ایک آدمی کی دوسرا نہیں بھگتتا تو سارے انسانوں کی اکیلے عیسیٰ علیہ السلام کیسے بھگت لیں گے؟ تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے وہ بلی چڑھ گئے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ اور میں یہ اصول ہے، ہم ایک کی سزا دوسرے کو نہیں دیتے، یہ تو زیادتی ہو جائے گی کہ قصور ایک کر رہا ہے پکڑا دوسرے کو جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو کوشش کرے گا اس کو بدلہ ملے گا، جو کوشش کرے گا وہی پائے گا، جس طرح کی بھی کوشش ہو۔ بعضی کوششیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا نفع ٹیمپرری وقتی ہوتا ہے، اور بعضی کوششیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا نفع کنٹینیو ہوتا، چلتا ہی رہتا ہے۔ تمہاری کوشش پر ہے یہ بات کہ کس طرح کی کوشش تم کرتے ہو۔ خیر کے کاموں میں حصہ لے لیا، کوشش ہی ہے آدمی کی، کوئی ادارہ بنا دیا، ادارے کے بننے میں مدد کر دی، مسجد بنا دی، مسجد کے بننے میں مدد کر دی، کوشش کر دی، اب اس کا بدلہ اس کو ملتا رہے گا، اگر سے وہ زندہ بھی نہ رہے، وفات پا گیا، قبر میں چلا گیا، پھر بھی جتنے لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اس کا پورا ثواب ملتا رہے گا، جتنے اسے انسٹیٹیوٹ کے اندر تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، دین کو سیکھتے رہیں گے، اس کا پورا ثواب اس کو ملے گا، جو خیر کے کام ہوں گے۔ کوشش پر ہے، کس طرح نماز پڑھو گے تو نماز کا مل جائے گا، صدقہ کرو گے تو صدقے کا مل جائے گا، کسی غریب کی بھوک مٹا دی، پیاس بجھا دی، اس کا بھی ثواب مل جائے گا۔ لیکن ایسا کوئی ٹرسٹ بنا دیا جائز حدود میں کہ جس کی وجہ سے غریبوں کو مسلسل فائدہ ہو رہا، اس کا بھی ملتا رہے گا۔ ایک شادیاں نہیں، لاکھوں شادیوں کا ثواب آدمی اسی میں مینج کر کے کما لے گا۔ وہ تو خرچ کرنے کا آئیڈیا ہے، خرچ کس انداز میں بندہ کر رہا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا وقف کی کوئی عمارت قائم کر دی، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ ایک غریب کو آپ مکان دلا دیں گے، اس کا بھی ثواب مل جائے گا، لیکن کوئی عمارت آپ خرید کے وقف کر دیں گے اور غربا ہزاروں سال اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ پیسے دھونے کے بظاہر اتنے ہی ہیں، لیکن ثواب میں زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ جس طرح کی کوشش بندہ کرے گا اس کوشش کے اعتبار سے اس کا صلہ ملنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ کوشش کا ضرور لحاظ کیا جائے گا، کسی کی کوشش کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ اتنی بھیڑ بھڑکڑ کے اندر کدھر چلی گئی اس کی کوشش، فائل پتہ نہیں کدھر غائب ہو گئی، یاد ہی نہیں رہا، بھول ہو گئی فرشتوں سے،
پتہ نہیں کدھر ڈب گیا وہ آدمی. لاکھوں کے اندر بڑے بڑے قربانیاں دینے والے ہیں, اس میں چھوٹی قربانی دینے والے کا کیا اعتبار ہے؟ اس نے صرف چھوٹا سا صدقہ کیا تھا, چھوٹا سا تھوڑا سا مال خرچ کیا تھا, غریب آدمی تھا, اس سے کیا اجل تھا, لیکن جو کچھ بھی اس نے کیا اس کو کون پوچھے گا؟ ویسا نہیں ہے, ہر چھوٹی بڑی چیز کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. فرمایا کہ ہر چیز کی انتہا تمہارا رب ہے, اور جتنے ہنسنے کے حالات کسی بھی آدمی پر آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں, اور رونے کے حالات یعنی تکلیف کے وہ بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں. موت اور حیات یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. گھروں میں لڑکا اور لڑکی ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. مالدار ہونا اور مالداری میں آرام حاصل کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. الگ ہیں, دو الگ چیزیں ہیں. یہ مالداری الگ چیز ہے, مالداری سے راحت ملنا الگ چیز ہے. فرمایا مالداری دینا یہ بھی اللہ ہی کرتا ہے, اور مالداری سے راحت پہنچانا آرام ملنا یہ بھی اللہ ہی کرتا ہے. ورنہ بہت سے مالداروں کو مال دیا جاتا ہے مگر راحت نہیں دی جاتی. اور شعرا ستارہ ایک مشہور ستارہ ہے, اور اس کے بارے میں بڑے عقیدے مشرکین کے فرمایا اس کا رب جو ہے نا وہ اللہ ہی ہے. جب اس کا بھی رب اللہ ہی ہے, اس کو تم لوگ بہت کچھ سمجھتے ہو, تو اس کا رب میں ہوں, تو جو کچھ اس کی طرف منسوب کرتے ہو وہ غلط ہے, وہ میری طرف منسوب ہے. پانی کے بارے میں عقیدہ تھا کہ بارش اسی سے ہوتی ہے, رزق کا وہ ذمہ دار ہے, ایسا عقیدہ تھا. اس کا رب میں ہوں, اس کا مطلب یہ کہ پانی کا پورا نظام میرا ہے, رزق کا پورا نظام میرا ہے. قوم عاد اولا اور عاد ثانیہ ان کو جو ہلاک کرنے والا ہے وہ میں ہوں. اللہ پاک فرما رہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ, قوم سمود کو تباہ و برباد کرنے والا میں ہوں. اللہ نے فرمایا یہ توحید ہے کہ جتنے کام ہوتے ہیں ہوئے ہیں ہوں گے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فاعل ہوتے ہیں. اس لیے اللہ ہی لائق عبادت ہے, اور اللہ ہی ڈرنے کی ذات ہے, اور اللہ ہی امید کرنے کی ذات ہے. ڈرنا بھی اسی سے چاہیے اور امید بھی اسی ذات عالی سے ہونی چاہیے. پھر اسی 27ویں پارے میں شق قمر کا جو معجزہ پیش آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کا بیان ہے. قیامت قریب آ گئی اور چاند جو ہے وہ پھٹ گیا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور معجزے کے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے, ہم سب کو پتا ہے. اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ یہ ہوا ہے. مشرکین نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ بھئی کوئی ایسی نشانی بتا دو کہ جس کی وجہ سے ہمیں تسلی ہو جائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں تو تم ایمان لے آؤ گے. آپ کو لالچ تھی کہ کسی طرح مان لے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی بات انہوں نے کہہ دی ہے کہ یہ تو امپاسبل ہے, ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مان لیں گے. یہ ابو جہل, عتبہ, شیبہ, یہ بڑے بڑے چودھریاں جو تھے نا کفر کے, یہ سب تھے اس مجلس میں موجود. تو آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ سارے مان جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا چاند کی طرف, اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. پورا ایک طرف سمت میں جھک گیا, چلے گیا بہت دور تک, اور دوسرا بائیں طرف بہت دور تک چلا گیا. 2 ٹکڑے پیسوں میں ہو. پھر آہستہ 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 کے دونوں پھر ایک جگہ جڑ گئے. جس کو نہیں ماننا ہوتا ہے وہ کیسی بات کرتا ہے پتا ہے. کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تو یار جادو پہلے نیچے کرتے تھے, اب تم اوپر بھی کرنے لگے. جس کو نہیں ماننا ہوتا ہے وہ کہاں تک جاتا ہے, کیسی بات بناتا ہے. محمد آپ کا جادو تو اب آسمانوں پہ بھی چلنے لگا ہے, بڑے بڑے سب بڑے زبردست جادوگر ہو گئے. نعوذ باللہ من ذلک. اسی وجہ سے پھر اس واقعے میں سورہ قمر نام ہے اس کا, اس میں پھر مختلف وہ قوموں کے ساتھ میں جو معاملات ہوئے ہیں ان کو ایک خاص اینگل, خاص انداز میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. پھر سورہ رحمان ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ سورہ رحمان میں حق تعالی شانہ نے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں, اور جنات سے اور انسانوں سے دونوں سے فرمایا کہ اتنی میری قدرت کی نشانیاں اور میری نعمتیں اور احسانات کے بعد تم کس چیز کو جھٹلانا چاہتے ہو. تو کذبان 2 کے لیے بولا جاتا ہے, کس کو تم دونوں مل کے کس کو جھٹلاؤ گے. دونوں سے مراد جنات کی جماعت اور انسانوں کی جماعت, چونکہ مخاطب جو ہے شریعت کے اور دین کے اور اسلام کے جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں. اسی وجہ سے فرمایا کہ ہم تمہارا بھی حساب لیں گے, تمہارا بھی حساب لیں گے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان, ثقلان کہتے ہیں دونوں کو جنات کو اور انسانوں کو. یرسل علیکم, ایسے تم سب کے ساتھ اس میں دونوں کو خطاب ہے. اور اللہ پاک نے اپنی بے شمار نعمتیں جو ہیں وہ اس کے اندر گنائی ہیں. دنیاوی اعتبار سے جو نعمتیں ہیں وہ بھی جو آسمانی ہیں, آفاقی ہیں, اور زمین کے اوپر جو ہیں وہ ہیں, اور اسی طریقے پر جو اخروی نعمتیں ہیں ان کو بھی بہت تفصیل سے اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. خاص طور پر جنت والوں کی جو نعمتیں ہیں, اہل جنت کو جو نعمتیں دی جائیں گی وہ کس کس نوعیت کی ہوں گی اور کیسی ہوں گی. جنت میں حوریں کیسی ہوں گی, جنت کے باغات کیسے ہوں گے, جنت کے بستر کیسے ہوں گے, اور جنت کے اندر
اللہ تبارک و تعالی احسان کا بدلہ کس طرح سے چکائے گا. تمہارا سلوک کرنا اللہ کے لیے، مال خرچ کرنا، وقت لگانا، جان خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ احسان ہے ہمارے ساتھ، تو احسان کا بدلہ احسان ہوگا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو فرمایا جو خواص ہیں ان کی جنت الگ ہے، عوام ہیں ان کی جنت الگ ہے، خواص ہیں ان کی جنت الگ ہے. کسی کو سنگل جنت ہے، کسی کو ڈبل جنت ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اس کو ایک ایک نہیں 2 جنتیں ملیں گی، اس کو 2 جنت ملیں گی. ایک واقعہ یاد آیا ہے تو مختصر انداز میں سنا دوں تو واقعے سے بات بڑا اچھا ذہن نشین ہوتی ہے، 2-4 منٹ لگ جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک نوجوان آتا تھا، وہ اچانک نہیں آنے لگا. حضرت عمر نے پوچھا کہ بھائی وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا، کدھر گیا؟ تو کہنے کہ حضرت اس کا تو انتقال ہو گیا. کہا کہ بھائی مجھے ہمیں بتایا بھی نہیں گیا. چلو جاتے ہیں اس کے گھر جا کے تعزیت کرتے ہیں اس کے والد سے. والد سے ملاقات کی، افسوس کا اظہار کیا. کہنے کہ ایسا کیسا ہو گیا؟ کہنے کہ یا امیر المؤمنین، اے مسلمانوں کے امیر، ایک عجیب قصہ اس بچے کے ساتھ ہوا. کہنے کہ کیا ہوا؟ کہنے کہ ہوا اس کے ساتھ یہ قصہ کہ وہ تمہاری مجلس میں آتا تھا، رات دیر گئے واپس ہوتا تھا. راستے میں ایک بچی اس پر عاشق ہو گئی تھی، وہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی. یہ نہیں باز آتا تھا، یہ باز آتا تھا، جاتا نہیں تھا ادھر. لیکن مسلسل جب یہ معاملہ ہوا تو ایک مرتبہ اس کی طبیعت مائل ہو گئی اور وہ جانے لگا اس کے ساتھ. وہ اپنے گھر بلا کے لے گئے اس کو. جب دروازے میں داخل ہونے لگا وہ نوجوان، تو اس کو ایک آیت قرآن پاک کی یاد آ گئی. والذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. کہ جو اللہ سے ڈرنے والے بندے ہوتے ہیں جب شیطان کا اثر ان کو لگ جاتا ہے تو وہ اچانک چونک جاتے ہیں اور پھر ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، پھر وہ باز آ جاتے ہیں فوراً. پھر یہ آیت یاد آئی اس کو تو وہ بے ہوش ہو گیا. ایسا ڈر اللہ کا اس کے اوپر بیٹھا، بے ہوش ہو گیا. بے ہوش ہو گیا تو لڑکی گھبرا گئی. اس نے گھر والوں کو بلایا کہ ایک نوجوان گزر رہا تھا، راستے میں کوئی بات بنا دی، یہ بیچارہ اپنے گھر کے سامنے بے ہوش ہو کے پڑا ہوا ہے، چلو اس کو پہنچا دیتے ہیں. تو اس نوجوان کے گھر کو اس کے گھر والوں نے پہنچا دیا. یہ سمجھ گئے کہ بچہ ویسے بے ہوش ہو کے گر گیا ہے، کہانی اندر کی نہیں معلوم. وہاں جانے کے بعد جو ہے گھر میں پہنچانے کے بعد بچے کو ہوش آیا. تو باپ نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ کہنے کہ نہیں ابا کچھ نہیں بات. کہنے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوتی، نوجوان آدمی ہو تم، کوئی نہ کوئی بات ہوئی جس کی وجہ سے تم بے ہوش ہوئے. تو اس نے ایک قصہ سنا دیا. کہنے کہ ایسی ایسی بات ہوئی، مجھے ایک آیت یاد آ گئی اللہ کی، قرآن پاک کی، تو میں ڈر گیا، اس میں مجھے بے ہوشی ہو گئی. تو بابا جی سے جو غلطی ہوئی وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ اچھا وہ آیت کون سی ہے سنا دے پھر مجھے. تو اس نوجوان نے پھر یہ آیت جو سنائی تو ایسی ہیبت کا غلبہ ہوا اس پر کہ پھر بے ہوش ہوا، اور جب بے ہوش ہوا تو پھر ہوش میں نہیں آیا، انتقالی کر گیا. وہ رو کہہ بابا رونے لگا. حضرت عمر بھی بہت روئے اور فرمایا اس کی قبر پہ چلتے ہیں، اس کے وہاں جا کے دعا کر کے آتے ہیں. اس کی قبر پہ گئے، بہت دیر تک عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر رونے لگے. اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو ڈر اس کو تھا، اس کی فضیلت میں یہ آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اللہ پاک اس کو 2 جنتیں دے گا. تو حضرت عمر نے جوش میں یہ آیت زور سے پڑھی تو قبر سے آواز آ گئی قد اعطانیہما ربی یا عمر، اے عمر میرے رب نے مجھے 2 جنتیں دے دی. یہ واقعہ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں سند کے ساتھ میں نقل فرمایا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں مرنے کے بعد بھی کن کن لوگوں نے بات کی، چونکہ بہت سے صحابہ مرنے کے بعد بات کی ہیں، قبر سے بھی بات کی ہے. اس کے اندر یہ واقعہ حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا. تو جو اللہ پاک سے ڈرے گا اس کے ساتھ اسپیشل برتاؤ ہوگا، اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوگا، اس کو 2 جنتیں ملیں گی. وہ 2 جنتوں کی کیفیت کیا ہے، اس کے اندر کیسے باغات ہیں، وہ باغات کتنے سرسبز و شاداب ہیں، کتنے گھنے ہیں، اس میں کیسی نہریں ہیں، وہ کیسی جوش مارتے ہوئے اس کے اندر آبشاریں ہیں، اور کیسے اس کے اندر پھل اور فروٹ ہیں، اور کیسے اس کے اندر پائی جانے والی حوریں ہیں، ان کی کیا اوصاف ہیں، وہ بیان کیے گئے ہیں سورہ رحمان کے اندر. ہر سورہ میں بھی سب اگر تھوڑا تھوڑا سنائیں گے تو بہت لمبی ہے کہانی. بس آج اتنے ہی بچے، 1-2-3 منٹ اور آپ سے لوں گا میں ایک خاص مقصد کے لیے دعا کرنے سے پہلے.
وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہفتے کے دن جو ہمارے پاس قرآن پاک مکمل ہو رہا ایک چھوٹا سا فنڈ ریزنگ بھی کرنا چاہتے ہیں. آپ لوگوں کا ذہن اسی لیے پہلے سے بنا رہے ہیں کہ آپ اگر تیار ہو کر آئیں گے تو بڑی مدد ملے گی. اور سنانا اس میں یہ بات ہے کہ آپ حضرات کے تعاون سے اور دوسرے مسلمانوں کے تعاون سے ادارہ چل رہا ہے اور ماشاءاللہ جتنا بھی ہم لوگ کلیکٹ کرتے ہیں آپ لوگ جتنا بھی تعاون کرتے ہیں یہ اس کے آپریشنل کاسٹ میں اخراجات میں روزمرہ کے چلا جاتا ہے. تو ہمارے ساتھی جو فائنانس کے ذمہ دار ہیں خاص طور پر اور دیگر حضرات بھی انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ بلڈنگ کو پیڈ آف کرنے کا پروجیکٹ الگ کر دو اور یہ روزانہ کے خرچوں کا پروجیکٹ الگ رکھ لو. تو اس کو پروجیکٹ کی حیثیت سے پیش کرو لوگوں کے سامنے اور دھیرے دھیرے اس کو سارے مسلمان مل کے کر لیں گے تو آسانی سے ہو جاتا ہے. غریب سے غریب مسلمان کا بھی جتنے غریبوں کا پیسہ لگے گا اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. دین کے کاموں میں غریب کے مال میں جو اخلاص ہوتا ہے جو برکت ہوتی ہے وہ اس کا جواب ہی ہے. سارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو اس لیے ہر چھوٹے بڑے کو اس میں حصہ لینا چاہیے. تو اس کا پروجیکٹ الگ بنایا جا رہا ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ بھئی یہ تو آپ چندہ تو ہو ہی رہا ہے تو پھر بار بار آپ نے شعبان میں بھی کیا تھا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ شعبان میں ہمارے پاس جو چندہ ہوتا ہے وہ 50,000 $7,000 ہوتا ہے اور خرچہ جو ہے نا جو ہم کو ہر سال جمع کرنا ہے وہ $5 لاکھ کم از کم جمع کرنا ہوتا ہے. تب ادارہ چل رہا ہے یہ کیونکہ یہ ایک ادارہ نہیں ہے. رحمت عالم کے تحت 3 ادارے ہیں تو وہ ماشاءاللہ لمبا چوڑا خرچہ ہوتا ہے اس کا. تو اس میں بڑا خرچہ جو ہے نا یہ بلڈنگ کے اس کا ہی ہے لیز دینے کا اور جناب والا اس کا کرایہ دینے کا ہی ہے. اگر اس کو ہم پیڈ آف کر لیں چونکہ ہر مہینہ $25,000 ہمیں اس کے جمع کر کے دینے پڑتے ہیں امت کے ہی پیسے ہیں یہ. تو اگر اس کو ہم پیڈ آف کر لیتے ہیں تھوڑی سی کوشش سے تو 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ ہمیشہ کے روزمرہ کے اخراجات میں ہمیں اتنی تگودو کرنی نہیں پڑے گی اتنا اسٹرگل نہیں کرنا پڑے گا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں یہاں 6 مہینے اگر رہتا ہوں تو 6 مہینے میں سے 3 مہینے شہر کے باہر ہی رہتا ہوں. کائے کے لیے رہتا ہوں؟ اسی لیے رہتا ہوں. کبھی سیاٹل ہے کبھی کیلیفورنیا ہے کبھی نیو یارک ہے کبھی نیو جرسی ہے کبھی ملواکی ہے کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے مشیگن ہے وہاں دورے ہوتے رہتے ہیں. تو اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو متوجہ کیا جائے اور لوگ متوجہ بھی ہوتے ہیں. پھر آپ حضرات بھی ماشاءاللہ بہت تعاون کرتے ہیں. ایسی بات نہیں کہ آپ حضرات تعاون نہیں کرتے. تو جو تعاون آپ کرتے ہیں وہ بہت خوب ہے اللہ کا قبول فرمائے اس کو. لیکن یہ جو پروجیکٹ ہے بلڈنگ کے پیڈ آف کرنے کا یہ بہت سیریس لینے کا ہے تھوڑا سا. اگر اس کو ہم کر لیں گے تو ایک تو بہت بڑا خرچہ ہمارا بچ جائے گا بہت بڑا ہیڈک ہمارا ہیڈک سے ہم فارغ ہو جائیں گے اور بہت اسموتھلی ہم کو اپنے دوسرے کام کرنے میں مدد ملے گی اور بہت سے آئیڈیا ہیں کہ کیسے کیسے دین کے کام کرنا چاہیے امت کو سروس دینی چاہیے اس میں مدد ملے گی ورنہ اسی میں پوری انرجی ہماری لگ جاتی ہے. تو اس سلسلے میں ایک باضابطہ اسٹریٹجی بنائی ہمارے بہت سے ساتھیوں نے. اسپیشل ہمارے وقاص سبحانی صاحب جو ہمارے ٹریزرر ہیں وہ ہیں اور ہمارے برکات فوڈ کے عرفان بھائی وغیرہ ہیں. شروع سے یہ حضرات بہت تعاون فرماتے ہیں اور بہت فکر رکھتے ہیں. جب سے یہ فاؤنڈیشن قائم ہوا اور اس فاؤنڈیشن کے جو ذمہ دار اصلی جو ہیں وہ فاؤنڈر ہمارے سید علی فرید صاحب اس کا یہ آرگنائزیشن کو بنیاد رکھنے میں سید ہمارے علی فرید صاحب کا ہاتھ ہے. وہ اور میں مل کے بیٹھ کے آرگنائزیشن بنائے پھر ڈیولپ کرے پھر اس میں ٹرسٹیز کا اضافہ کرے پھر کام شروع ہوئے. تو یہ حضرات کی وجہ سے ابھی ہمارے محسن ولی وغیرہ جو وہاں کے صبر کے ساتھی ہیں وقاص کے دوستوں میں سے یہ ہیں انہوں نے مل کے ایک اسٹریٹجی بنائی کہ اس کو پروجیکٹ وائز کر لو تھوڑا تھوڑا کر لو. اب جتنا پیسہ ادا ہو گیا بلڈنگ کا اس کو الگ کر کے جتنا رہ گیا ہے اس کو بانٹ لو تھوڑا سا. تو اس میں یہ کیا گیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس 2 بلڈنگیں ہیں. اس بلڈنگ کے اوپر 1.5 ملین کا ابھی باقی ہے قرضہ. 22 لاکھ میں اس کو خریدا گیا تھا جس میں سے 8 لاکھ ادا ہو گئے ہیں. وہ جو آپ باہر بورڈ پہ دیکھیں گے کہ ہرے ہرے ڈبے بنے ہوئے ہیں وہ پیڈ آف ڈبے ہیں. جو ڈبے خالی خالی بنے ہوئے ہیں پوری بلڈنگ کے بارے میں وہ خالی ہیں. تو اس میں اب ہم لوگ کیسے یعنی کیا چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں وہ پہلے سے میں اس لیے ذہن بنا رہا ہوں کہ آج بھی سن لیجئے تھوڑا سا کل بھی سن لیجئے پرسوں تھوڑا سا تیار ہو کے آئیے. اور خواہش یہ ہے میرے دوستوں کہ ہمیں اپنے دین کے کاموں میں حصہ لینا ہے قربانی دینی ہے محنت کرنی ہے. اس ملک میں اسلام کے پھیلنے میں اسلام کی تعلیم میں اسلام کے زندہ ہونے میں جو کوشش ہم سے ہو سکتی ہے وہ کر لینی ہے. باقی اللہ پاک کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے. ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کام ہو جائے تو ہر آدمی کو تھوڑا سا قربانی کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھانا پڑے گا. تو اس میں سب سے پہلا پروجیکٹ چھوٹی سی چیز یہ قائم کی گئی ہے کہ اس اوپر کے حصے کو ہم لوگوں نے مسلوں کے اندر بانٹ لیا ہے. تو بھائی پہلے اس میں نیچے کا حصہ بھی شمار نہیں کریں کیونکہ نیچے جم ہے اسکول کا اور دوسرے ایک 2 کلاس روم وغیرہ ہیں. تو اوپر والے حصے کے اندر 250 حصے اس کے بنا لیے ہیں کہ اگر ہم آنے والے ساتھی 250-300 جو بھی ہوتے ہیں تو یہ حضرات اور اس کو اتنا افورڈیبل کر لیے ہیں کہ ہر ساتھی غریب سے غریب آدمی جو اپنے کو غریب سمجھتا ہے جو مالدار ساتھی ہیں ان کو تو بھی حصہ لینا پڑے گا. ایسے ون ٹائم پروجیکٹ کے اندر ذرا بڑے پیمانے پہ لینا پڑتا ہے.
10,000 والے, 20,000 والے, کوئی 50,000 بھی دے دیتا ہے. مفت آرگنائزیشن میں لوگ دیتے رہتے ہیں, کوئی اس سے زیادہ دیتا ہے, کوئی اس سے کم. تو لیکن کم سے کم ایک ایسا فگر ہو جو ہم میں سے ہر ساتھی کے لیے قابل برداشت ہو, چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے یہ بلڈنگ کا ادا ہو جائے, پھر اس کے بعد کیلیفورنیا پہ جو بلڈنگ ہے وہ ادا ہو جائے. اس کا 1.5 ملین کل رہ گیا ہے. تو اس میں سے اگر ہم میں سے ہر ساتھی ہزار کا ایک مسلح کے نام سے اسپانسر ہو جائے تو اچھا خاصا کام ہو جائے گا ہمارا. اس حصے کے بارے میں ایک چیز ہو جائے گی. اس کے بعد کلاس روموں کا کر لیں گے, اس کے بعد چھوٹے والے مسلح کا کر لیں گے, اس کے بعد آفیسز کا کر لیں گے, اس کے بعد بلڈنگ نیچے جو اسکول والا حصہ جو چلتا ہے اس کا کر لیں گے. اس طریقے سے اس کو ڈیوائڈ کر لیا جا رہا ہے. تو خواہش یہ ہے کہ ہفتے کے دن کے پروگرام میں آپ پہلے سے پریپیئر ہو کے آئیں, اور اس میں جو اس کے حصے ہم نے بنائے ہیں $1,000 کا ایک حصہ بنایا ہے. اللہ کسی کو توفیق دے 10 حصے لے لو, 15 حصے لے لو, 20 حصے لے لو, لیکن ایک تو آدمی لے ہی سکتا ہے. 1,000 کچھ مشکل نہیں ہے اس کو مینج کرنا. اور پھر یہ ہے کہ اگر اللہ نے بہت ہی خدا نہ کرے تنگی ہے, نہیں دے سکتا ہے آدمی, تو اس کو بانٹ لے سکتے ہیں. کیونکہ یہ ہم لوگ جو اسٹریٹجی بنائے ہیں وہ 2 سال کے درمیان کی بنائے ہیں کہ بھئی اس کو پیڈ آؤٹ کرو 2 سال میں کیسا. کیونکہ ہم بہت زیادہ صلاحیت والے, بہت پیسے والے گروپ والے نہیں ہوتے ہم لوگ. ہمارے جو مسلح ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہم متوسط قسم کے ہیں. کچھ اللہ کے لال ہیں جن کو اللہ نے بہت دیا ہے, لیکن سب تو نہیں ہے ایسے. تو اس وجہ سے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہفتے کے دن جو ہم اس سلسلے میں بات کریں گے تفصیل سے آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی, اس میں آپ میں سے ہر ایک کو حصہ لینا ہے اور کوشش کرنا ہے تاکہ یہ بلڈنگ جلدی سے پیڈ آف ہو جائے. اس کا ہم اکاؤنٹ الگ کر دیں گے, یہ اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کو دے دیں گے. کبھی تم خود ہی بینک میں ڈالو, اس کو ہم چھیڑیں گے بھی نہیں, کیونکہ یہ اتنا بڑا اجزا ہے ہمارا ادارہ کہ اس میں اس کا منہ اتنا بڑا کھلتا ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ اس میں چلے جاتا ہے. جتنا بھی چندہ کرو, جتنا بھی منی کلیکٹ کرو, فنڈ کلیکٹ کرو, وہ سارا کا سارا اس کے خرچے میں. اسکول چلتا ہے, دارالعلوم چلتا ہے, شریعہ بورڈ چلتا ہے, 45 آدمی کام کرنے والے ہیں یہاں پہ. تو ظاہر ہے کہ خرچہ ہے اس کا. تو اس وجہ سے کیا ہے, ہم نے یہ سوچا کہ اگر کرنا ہے یہ کام تو پھر اس کو بالکل الگ کرو. تو اس کا ایک باضابطہ اکاؤنٹ بنا کے, اس کا بینک اکاؤنٹ الگ بنایا گیا ہے. آپ میں سے ہر ایک کو وہ نمبر دیا جائے گا. آپ اپنے گھر پہ سے بیٹھ کے اس میں کر لیں, اور ویسے بھی یہاں کر لیں آپ, اور ٹائم کے ساتھ میں کر لیں, جیسے بھی سہولت ہو, تاکہ کسی طریقے پر یہ بلڈنگ پیڈ آف ہو جائے. تو اس سلسلے میں سب انشاءاللہ سنجیدہ ہے نا. معاف کرنا, میں نے 10 منٹ آپ لوگوں کے لے لیے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. اے اللہ قرآن اور حدیث کی فہم نصیب فرما دیجئے. اے اللہ قرآن کے مطابق ہمارا مزاج بنا دیجئے, ہمارا یقین بنا دیجئے, ہماری رغبت بنا دیجئے. اے اللہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. اس کی انوار و برکات کو ہمارے دل و دماغ میں داخل فرما دیجئے. اے اللہ جو زندگی آپ کو پسند ہے وہ زندگی سے ہمیں نواز دیجئے. اے اللہ ویسی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جیسے آپ چاہتے ہیں. اپنے نبی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع ہمیں نصیب فرما دیجئے. ہماری اولادوں میں دین کو, ہم نے اور ہماری اولادوں میں دین کو قائم رکھیے. قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں مولا کسی بھی کافر کو پیدا نہ فرمائیے. اے اللہ کرم کا, رحم کا, عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ جو کوششیں دین کے سلسلے میں یہ ہمارے بھائی انجام دے رہے ہیں ان کو کامیاب فرمائیے. اے اللہ اس کو برابر فرمائیے, اس کو زرخیز بنا دیجئے, اس کو بہترین ثمرات اور نتائج والا بنا دیجئے. یا اللہ دین کا کام لے لیجئے, ہر قسم کی رکاوٹ سے, پریشانی سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ اے مولا کریم ہماری تراویح کو, ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے. بقیہ تراویح اور روزوں کو بھی آسان فرما دیجئے, اور حسنات کو قبول فرمائیے, صدقات کو قبول فرمائیے. اے اللہ اس مبارک مہینے کے اندر ہماری دنیاوی حاجتوں کا بھی تکفل فرمائیے. ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دیجئے. ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے. ہمارے والدین میں جو حیات ہیں یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے, ان کو عافیت سے رکھیے. اے پروردگار ہماری اولادوں کو صحت اور عافیت سے رکھیے, ان کی تعلیم بہتر سے بہتر کروا دیجئے, ان کی دنیاوی تعلیم بھی اچھی کر دیجئے, ان کی اخروی تعلیم بھی اچھی فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے بچوں کو, اولادوں کو نیک صحبتوں میں نیک صحبتیں نصیب فرمائیے, بری عادتوں بری صحبتوں سے بچا لیجئے. ہمارے قرضوں کو ادا فرما دیجئے, ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائیے, برکت والی حلال روزی کے دروازے کشادہ فرما دیجئے. اے مولا کریم جو جس کی پریشانی ہے جو خوب آپ جاننے والے ہیں, اے اللہ اس پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرما دیجئے. اے اللہ دلوں کو چین اور سکون اور اطمینان عطا فرمائیے, گھروں میں خوشیاں نصیب فرمائیے, عزت کی قدریں زندہ فرما دیجئے. چھوٹے بڑوں کا لحاظ اے اللہ چھوٹے بڑوں کے حقوق کی رعایت کرنے والا بنا دیجئے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.